چیلنج کریکٹ کرنے کا تھا جیسے فار ایگزامپل آپ نے سروس دے دی ہے، اب سروس کے کا جو آپ کا ریمونیریشن ہے یا جو بھی آپ کے فنڈز ہیں جو پیسے ہیں وہ آپ کو ریسیو کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے. سو دیر واز اے ڈسکنیکٹ، اے ہیوج ڈسکنیکٹ کہ جو آپ کا فارن ایکسچینج کا ایک ریگولیٹری انوائرمنٹ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اور آپ کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ کیا کہ جناب یونیورسٹیز کے اندر جو سافٹ ویئر یا آئی ٹی کے نام پہ جو پڑھایا جا رہا ہے مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. سو اگین ایک یونیورسٹی گریجویٹس باہر آ رہا ہے، اس چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. وہ جو پڑھ کر آ رہا ہے اس کی اس کو تو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. ہر آئی ٹی جو سافٹ ویئر کا جو ایکسپورٹر ہوتا تھا اس کو رجسٹریشن کے لیے ہمارے پاس آنا پڑتا تھا اسٹیٹ بینک تھرو بینکس. وہ ہمیں ایک اپلیکیشن دیتے ہیں جی مجھے رجسٹر کریں ایز اے سافٹ ویئر کمپنی کے طور پہ. اور جب میرے پاس فرسٹ ٹائم وہ میرے پاس کیس آیا اور میں نے دیکھا تو میرا کوشچن یہی تھا کہ یہ ہم کیوں رجسٹر کریں. ایک کمپنی ہے یا کوئی بھی، اور اس میں کمپنیز کیا انڈیویجولس ہوتے تھے، ایک دو لوگ بیٹھ کے کوئی کمپنی بناتے تھے، رجسٹریشن تھی. اور وہ پہلا اسٹیپ تھا جب ہم نے لیا، جب ہم نے اس کو ڈسکنٹینیو کیا، ہم نے کہا کہ نہیں آپ بینک کے تھرو ہی اپنا کریں، اور وہ ہم نے اس کے اندر ریگولیشن کو چینج کروایا. وہ پہلا اسٹیپ تھا جو ہم نے کیا. And I would like to invite Mr. Shakil Mohammed Paraja, the Chief Manager, SBB BSc Karachi, to join us on stage for the keynote address. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. تھینک یو فار آل. اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ کہ اس ٹھنڈے موسم میں صبح ہم لوگ اس جگہ پہ اکٹھے ہو گئے ہیں، چائے پی رہے ہیں، کافی پی رہے ہیں. اچھا، یہ ہمارے لیے کافی امپورٹنٹ سیشنز ہیں اور پچھلے کچھ دنوں سے کافی بیک ٹو بیک سیشنز ہمارے اس طرح کے چل رہے ہیں، خاص کر یہ جو آئی ٹی سیکٹر میں ہے. میں خود پرسنلی بھی کافی انگیج رہا اس آئی ٹی سیکٹر کی ڈیولپمنٹ میں جو ہم کر سکتے ہیں. فارن ایکسچینج آپریشنز ڈپارٹمنٹ میں کوئی 8 سال کام کیا، تو آئی ٹی کے ڈفرینٹ جو آپ کے سیکٹرز ہیں، جو ڈفرینٹ انڈسٹری کے اندر جو فورمز ہیں وہاں پہ رہے. اور پرپز یہ تھا کہ جو ریگولیٹری سائڈ سے جو ایک انوائرمنٹ ہے اس کو کیسے کنڈیوسیو بنایا جائے فار دا سیکٹر آئی ٹی کے لیے. آئی ٹی کے اندر جو چیلنجز جو ہم نے فیس کیے، پیچھے کچھ جو ہمارے سامنے نمبرز آئے، جیسے ابھی بھی ہم دیکھیں تو اراؤنڈ مور دین 3 لاکھ سے زیادہ آئی ٹی گریجویٹس ہیں ہمارے پاس جو کہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. میرا خیال ہے کوئی 2000 یا اس سے بھی زیادہ کچھ آئی ٹی اور سافٹ ویئر یہ جو کال سینٹرز ہیں جو کام کر رہے ہیں ہمارے پاس. کوئی بہت بڑا انفراسٹرکچر نہیں چاہیے، ایک لیپ ٹاپ چاہیے، اور لڑکے ہیں وہ جناب کام کرنا انہوں نے شروع کر دیا، ٹھیک ہے. اور یہ چیلنجز ہیں جو ڈے ٹو ڈے ہم اپنے گھر میں بھی دیکھ رہے ہیں نا، ہمارے بچوں کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. کہاں ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، کہاں ہمارا او لیول یا اے لیول کا جو بچہ ہے وہ بھی کہہ رہا ہے جی بابا مجھے کچھ پیسے دیں، مجھے کرپٹو میں انویسٹمنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے، اور مجھے کچھ امیزون کے تھرو کچھ اپنی بائنگ سیلنگ کرنی ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جو ڈے ٹو ڈے ہمارے چیلنجز آ رہے ہیں. تو جب آج سے کچھ 8 سال پہلے میں دیکھتا ہوں تو آئی ٹی سیکٹر کو کیا چاہیے تھا، ہو کیا رہا ہے. جیسے جو چیلنج، جو میجر چیلنج ہمارے جو میرے سامنے اس وقت آیا، جو ہم لوگوں نے دیکھا، اس ڈیلیبریشنز بھی کی، پاکستان سافٹ ویئر ایکسپورٹ بورڈس کے ساتھ ہمارے انٹریکشن میں ہم نے شروع کیا، وہاں سے بھی ہمیں سجیشنز جو آتی تھیں. چیلنج کریکٹ کرنے کا تھا جیسے فار ایگزامپل آپ نے سروس دے دی ہے، اب سروس کے کا جو آپ کا ریمونیریشن ہے یا جو بھی آپ کے فنڈز ہیں جو پیسے ہیں وہ آپ کو ریسیو کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے. سو دیر واز اے ڈسکنیکٹ، اے ہیوج ڈسکنیکٹ کہ جو آپ کا فارن ایکسچینج کا ایک ریگولیٹری انوائرمنٹ جو ہے وہ کیا کہہ رہا ہے اور آپ کی جو گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں. سو ایگزامپل جسٹ صرف آپ کو اندازہ دینے کے لیے کہ ہم کس لیول کے اوپر آپریٹ کر رہے تھے آج سے کچھ میں بھی 8-9 سال پہلے جب میں اس میں ان ہوا، کہ ایک میٹنگ کے اندر جو آئی ٹی فیلڈ کے جو ایکسپرٹس تھے، پروفیشنلز تھے، انٹریکشن ہوا، اور دوسری سائڈ کے اوپر یونیورسٹیز کے کچھ لوگ تھے. تو جو آئی ٹی ایکسپرٹس تھے جو فیلڈ کے اندر ایکٹیو تھے، انہوں نے کہا کہ جناب یونیورسٹیز کے اندر جو سافٹ ویئر یا آئی ٹی کے نام پہ جو پڑھایا جا رہا ہے مارکیٹ میں اس کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. سو اگین ایک یونیورسٹی گریجویٹس باہر آ رہا ہے، اس چیز کی ڈیمانڈ ہی نہیں ہے. وہ جو پڑھ کر آ رہا ہے اس کی اس کو تو انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہے کہ ہو کیا رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. جیسے میں آج سے فار ایگزامپل 25-26 سال پہلے جب دیکھتا ہوں تو میں نے تب جب سی لینگویج پڑھی تھی اور سی لینگویج کے اندر پروگرامنگ کی تھی، تو مجھے نہیں پتا کہ بعد میں، اور میں نے جب یونیورسٹی کے بعد سے نکلنے کے بعد بھی پھر ہماری فیلڈ چینج ہو گئی، اور میں نے بہت جلد اپنے آپ کو آئی ٹی سائٹ کے اوپر اپنے آپ کو آبسولیٹ یہ مجھے 25 سال پہلے پتہ چل گیا تھا کہ نہیں
آپ کو اگر اس فیلڈ کے اندر ان رہنا ہے اور ان لائک اینی ادر فیلڈ اس فیلڈ کے اندر آپ کو ڈے ٹو ڈے بیسس پہ اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے. ادروائز یو ول بی لینگنگ بہائنڈ, یو کانٹ ایون کمپیٹ ود یور چلڈرن. آپ اپنے باپ سے بچوں سے بات نہیں کر سکتے. تو اس جگہ سے پھر ایک فورم کریٹ ہوا جس میں HEC کے کچھ لوگ آئے, کچھ اس طریقے سے وہ پروسیس اس طرح شروع ہوا کہ پھر وہ جو انکیوبیشن سینٹرز وغیرہ اسلام آباد میں وہ جو پھر پورا ملک میں جو سیٹ اپ ان کا کریٹ ہوا. پرپس کیا تھا کہ یونیورسٹیز وہ پڑھائیں جس کو مارکیٹ کو جس کی ضرورت ہے, ٹھیک ہے, تھیوریٹیکل چیزیں نہیں, وہ چیزیں جس کی ہمیں ضرورت ہو. تو اب ہم جیسے اگین میں آپ کو بتاؤں کہ لینڈسکیپ کیا تھا 8 سال پہلے, کہ ہر IT جو سافٹ ویئر کا جو ایکسپورٹر ہوتا تھا اس کو رجسٹریشن کے لیے ہمارے پاس آنا پڑتا تھا اسٹیٹ بینک تھرو بینکس. وہ ہمیں ایک اپلیکیشن دیتے ہیں جی مجھے رجسٹر کریں ایز اے سافٹ ویئر کمپنی کے طور پہ. اور جب میرے پاس فرسٹ ٹائم وہ میرے پاس کیس آیا اور میں نے دیکھا تو میرا کوشچن یہی تھا کہ یہ ہم کیوں رجسٹر کریں. ایک کمپنی ہے یا کوئی بھی, اور اس میں کمپنیز کیا انڈیویجولس ہوتے تھے, 1-2 لوگ بیٹھ کے کوئی کمپنی بناتے تھے, رجسٹریشن تھی. اور وہ پہلا اسٹیپ تھا جب ہم نے لیا, جب ہم نے اس کو ڈسکنٹینیو کیا, ہم نے کہا کہ نہیں آپ بینک کے تھرو ہی اپنا کریں, اور وہ ہم نے اس کے اندر ریگولیشن کو چینج کروایا. وہ پہلا اسٹیپ تھا جو ہم نے کیا, پھر اس کے بعد آیا. تو اب اس وقت جب ہم دیکھ رہے ہیں جو اپنے اکانومی کے جو گروتھ انجنس کو دیکھتے ہیں, تو جو سافٹ ویئر یا IT سیکٹر ہے یہ ایک پروپیلر ہے, یہی ہمیں بوسٹ کرے گا اس کے اندر. انٹرنیشنلی اگر ہم مارکیٹ کو دیکھتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ لاسٹ ایئر تک, اگر میرا نمبرز غلط نہیں ہیں یا ابھی بھی اگر ہم دیکھیں اس ٹائم کے کرنٹ نمبر ہوں گے تو اراؤنڈ مور دین $10 ٹریلین کی مارکیٹ ہے. یہ مور دین $10 ٹریلین کی مارکیٹ ہے, ٹھیک ہے. جب آج سے کچھ سال پہلے تک ہم لوگ تھے تو ہم لوگ $300-400 ملین کے ایکسپورٹس کے اوپر نمبرز آ رہے ہوتے تھے. اب آفیشیلی نمبرز ہمارے $2 بلین سے زیادہ کی ہیں, لیکن اس میں کچھ چیلنجز ہیں جس کی وجہ سے نمبر بڑھ سکتے ہیں. یہ ریئل میرا خیال ہے کہ ریئل پکچر نہیں ہے. جیسے فار ایگزامپل جو ہمارے بہت سارے فری لانسرز ہیں ان کو بینکنگ کے ایشوز ہیں, ان کے چینل, ان کو جو فنڈز ہیں وہ بینکنگ چینل کے تھرو کیسے آ سکتے ہیں, تو اس میں سے بہت بڑا جو چنک ہے وہ ہوم ریمیٹنسز کے نام سے ادر سورسز میں کہیں ہائڈ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کی سیگریگیشن ہمارے لیے بھی بہت مشکل ہے. سو یہ وہ لینڈسکیپ ہے جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. اور پھر ہم جب دیکھتے ہیں پیچھے فار ایگزامپل اس سیکٹر کے اندر پھر انڈیویجولز ہیں اور SME چھوٹے سیکٹر لوگ ہیں جو آپریٹ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور انیشیلی یو نیڈ اے کائنڈ آف برج فائنینسنگ چاہیے ہوتی ہے, سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, کچھ آپ کو ایکویٹی یا آپ کو پش کرنے کے لیے, لیوریج کرنے کے لیے کچھ چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں. تو اسٹیٹ بینک اگر ہم جب دیکھتے ہیں وہاں سے ڈاکٹر صاحب بھی بیٹھے ہیں, جب آپ کے پاس پینل ڈسکشن میں آئیں گے آپ ضرور پوچھیے گا ان سے. بہت ساری اسکیمز ہماری ہیں جو یہ آپ کو بتائیں گے, ٹھیک ہے. ایکسپورٹر جیسے پہلے ایکسپورٹر فائنانس کی ہماری اسکیمز ہوتی تھیں, ابھی بھی ہیں ایکسپورٹرز کے لیے. اسی طرح ہماری اس سائٹ کے اوپر جو چھوٹے اسمال سیکٹرز ہیں اور IT سیکٹرز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بہت ساری اسکیمز ہیں جو آپریشنز میں ہیں, کام کر رہی ہیں, جس کا لوگوں کو پتہ ہی نہیں, جس کو وہ یوز کر سکتے ہیں اور جس کے تھرو وہ اس کو کیپٹلائز کر سکتے ہیں. سو یہ اس لینڈسکیپ کے اندر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں, اور یہ چیلنجنگ کیوں ہے. جیسے فار ایگزامپل میرے پاس روز ہی کوئی نہ کوئی آ رہا ہوتا ہے کہ جناب مجھے کسی گورنمنٹ بانڈ کے اندر انویسٹمنٹ کروا دیں, مجھے سکوک میں انویسٹمنٹ کروا دیں. کیونکہ فرام دی کمفرٹ آف مائی ہوم آئی ایم ارننگ رسک فری اراؤنڈ 23-24% آن اے گورنمنٹ بانڈ. تو مجھے کوئی بھی رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے بینک کسی کے اوپر بھی, ٹھیک. کیوں؟ اس کو جب رسک فری اگر وہ دا بینک از ارننگ اراؤنڈ سے فار ایگزامپل 25%, تو اگر اب بینک کسی کو لینڈنگ کرنے جائے گا بھی تو ٹھیک ہے, تو اگر اس وقت ہمارا کائبور از اراؤنڈ ڈسکاؤنٹ 22% ہے, تو اب 22% کے اوپر فار ایگزامپل بینچ مارک ہے, تو اس کے اوپر اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کے کسٹمر کے اندر رسک کتنا ہے. جو آپ کا انڈیویجول کسٹمر ہوتا ہے یا جو SME کسٹمر ہوتا ہے اس کے اندر رسک بہت زیادہ ہوتا ہے. تب آپ اس کے اندر اسپریڈ ایڈ اپ کر دیں, 22 کے اوپر آپ ایڈ کر دیں 5%, 6%, 8%, یو ول بی اسٹینڈنگ اراؤنڈ 30%. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس سے کوئی 30% کے اوپر فائنینسنگ نہیں لے گا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ فار ایوری 100 روپیز 30 روپیز اس کو آپ کو دینے ہیں. اب 70 روپیز کے اندر سے اس نے اپنے بزنس کی وائبلٹی کو مینٹین کرنا ہے. دیٹ از وائی جہاں پہ ہماری اسٹیٹ بینک کی اسکیمز آ جاتی ہیں جو آپ کو سپورٹ کریں گی انٹرپرینورس کو, یہ جو ہمارے جو بزنس سائٹ کے لوگ ہیں ان کو سپورٹ کریں گے کہ نہیں ٹھیک ہے 30% تو فیزیبل نہیں ہے, فار ایگزامپل 25%, 20%. تو لیٹس ٹاک اباؤٹ دیز اسکیم جہاں پہ آپ لوگوں کا رول جو بینکس ہیں خاص کر ان کا رول بہت پیوٹل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. کہ آپ ان کو بتائیں, ان کو روپ ان کریں اس کسٹمرس کو, یہ جو آپ کے جو لڑکے ہیں جو پڑھ کے نکل رہے ہیں, ٹھیک ہے. انوائرمنٹ بہت ہی چیلنجنگ ہے, جیسے اب ہم لوگ ہمارا تو ڈے ٹو ڈے کام ہی ہے اکانومی کے نمبرس کو دیکھنا, نمبرس کو فالو کرنا, نمبرس
تو جو نمبرز بتا رہے ہیں وہ چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے ہمارے لیے، خاص کر جو لڑکے گریجویٹس ہو کر نکل رہے ہیں. تو کیا بہتر ہو کہ ان کو اپرچونیٹیز کریٹ کی جائیں اور وہ اس لائن کے اوپر کچھ چلنا شروع ہو جائیں کہ اگر وہ کچھ نہ کچھ ارن کر رہے ہیں. اور میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، بہت سارے لوگوں کو میں جانتا ہوں چونکہ میرے پاس وہ ایک کائنڈ آف لوگ آ بھی رہے ہوتے ہیں ڈسکشن کے لیے، مشورے کے لیے، باقی چیزوں کے لیے. میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جو گھر میں بیٹھے بیٹھے کافی کچھ کما رہے ہیں، کافی کچھ آرام سے وہ آن لائن بزنس سے کما رہے ہیں. اور وہ ایک چینلز ہیں جہاں پہ بےتحاش ایکٹیویٹیز وہ کر رہے ہیں اور کچھ نہ کسی اسکل سے وہ لوگ جنریٹ کر رہے ہیں اپنے لیے. ٹھیک ہے. سو یہ وہ فورم ہے آج کا جو ہے. میں چاہتا ہوں کہ آج اس کو ہم تھوڑا سا پروڈکٹیو بنائیں. ہمارے پاس پینل میں کافی اچھے لوگ ہیں، کافی لرنڈ لوگ ہیں جن کافی ٹائم اس کے اندر گزارا ہے. تو اس ڈیبیٹ کو تھوڑا سا آگے لے کر چلتے ہیں. اور تھینک یو ویری مچ اگر آپ اپنے اس پروگرام کو یہاں سے آگے لے کر چلیں. باقی پھر ہم پینل ڈسکشن کے تھرو اس میٹر کو دیکھتے ہیں. تھینک یو.